عام پبلک کو بھی اپنے قانون کا علم ہونا چاہیے۔ یہ جو ہماری لا ہے، قانون ہے، جو رائج ہے، اس میں سب سے پہلے میں پیش کروں گا پولیس لا، اسلحہ آرڈیننس 1965، بغیر لائسنس اسلحہ کی فروخت پر پابندی اور مرمت پر پابندی دفعہ نمبر 4 میں ہے۔ یہ 1965 اسلحہ آرڈیننس کی دفعہ نمبر 4 میں۔ دفعہ نمبر 5 میں نقل حمل پر پابندی ہے اسلحہ کی۔ دفعہ نمبر 7 میں مشتبہ حالات میں بغیر لائسنس مسلح ہو کر نکلنا پر پابندی ہے، اور دفعہ نمبر 9 میں بغیر لائسنس اسلحہ پر قبضہ ہے۔ اب تعزیرات پاکستان 1860 میں دفعہ نمبر 186 کا کار سرکار میں مداخلت اور سرکاری ملازم کی حکم نہ ماننے کی سزا ہے۔ تعزیرات پاکستان دفعہ نمبر 202 میں جان بوجھ کر جرم کی اطلاع نہ دینے کی سزا 2 برس ہے۔ دفعہ نمبر 203 میں جرم کے متعلق جھوٹی اطلاع کی سزا 2 برس ہے۔ دفعہ نمبر 204 میں سرکاری دستاویز ضائع کر دینے کا جرم ہے۔ دفعہ نمبر 221 میں سرکاری ملازم کا مجرم کو گرفتار نہ کرنا، جس کی سزا 7 برس تک ہو سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 223 غفلت سے مجرم کو بھاگنے دینا ہے، اور دفعہ نمبر 279 بے احتیاطی سے گاڑی چلانا، جس کی سزا 2 سال تک ہو سکتی ہے۔ یہ 279 میں، اور جرمانہ 3000۔ دفعہ نمبر 294 میں فحش حرکات کی سزا ہے 3 سال تک، اور دفعہ نمبر 295 بی میں قرآن کی بے حرمتی کی سزا عمر قید ہے، اور دفعہ نمبر 295 سی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا عمر قید ہے، اور دفعہ نمبر 301 میں قتل عمد کی تعریف ہے، اور دفعہ نمبر 302 میں سزا پھانسی ہے۔ پہلے تعریف ہے قتل عمد کی 301 میں، اور 302 میں پھانسی کی سزا ہے، اور دفعہ نمبر 315 میں قتل شبہ عمد کی تعریف ہے، اور دفعہ نمبر 316 میں سزا 25 سال ہے۔ دفعہ نمبر 318 میں قتل خطا کی تعریف، اور دفعہ نمبر 319 میں سزا 5 سال قید ہے۔ دفعہ نمبر 320 میں بے احتیاطی قتل کی سزا 10 سال ہے۔ دفعہ نمبر 321 میں قتل بالسبب کی سزا دیت ہوگی۔ 321 میں قتل بالسبب کی سزا دیت، یعنی کہ قاتل کے ورثاء کو جرمانے کی رقم دینا۔ دفعہ نمبر 325 میں اقدام خودکشی کی سزا 1 سال قید ہے۔ دفعہ نمبر 337 میں شجاع جو چہرے کی عضو تلف کرنا کی دفعہ ہے۔ اسقاط حمل کی دفعہ 338 اے میں 3 سال قید ہے۔ دفعہ نمبر 353 سرکاری ملازم کو ادائے خدمت سے حملہ کر کے باز رکھنا، جس کی سزا 2 برس، اور عورت کی عفت میں خلل ڈالنے کی نیت سے حملہ کا دفعہ نمبر 354 میں 2 برس قید اور جرمانہ ہے۔ دفعہ نمبر 354 اے میں عورت کی کپڑے پھاڑ کر ننگا کرنے کی سزا ہے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ چوری کی تعریف دفعہ نمبر 378 میں، اور دھوکہ کی تعریف 315 میں ہے، اور کوئی اور بن کر دغا دفعہ نمبر 417 ہے، اور دھوکہ سے کسی شخص کا مال لینا دفعہ 420 ہے۔ عورت کو اشارے یا توہین آمیز الفاظ کسنا دفعہ 309، جس کی سزا 1 برس تک ہو سکتی ہے۔ عورت کو بھگا کر لے جانا دفعہ 365 بی، سزا عمر قید۔ دفعہ نمبر 375 زنا بالجبر ہے، سزا دفعہ 376 میں 10 برس ہے۔ دفعہ نمبر 54 کے تحت پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 54، شرط معقول شبہ ہو یا نام سکونت بتانے سے انکار کرے تو دفعہ نمبر 57 کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تلاشی گواہ کے روبرو کی جائے دفعہ نمبر 103 میں ہے، اور دفعہ 187 تعزیرات پاکستان میں گواہ بننے سے انکار کی گرفتاری ہے۔ دفعہ نمبر 144 لاحق خطرے کے باعث لگایا جا سکتا ہے۔ پولیس رول 1934 باب 14، باب 14 فقرہ 4 میں پولیس اپنے مزاج کو قابو میں رکھے گا اور حسن خلق سے برتاؤ کا پابند ہے۔ باب 14 فقرہ 4 میں۔ باب 14 فقرہ 30 میں پولیس سیاست میں شرکت نہ کرے گا۔ آرٹیکل
17 کے تحت پولیس اور کوئی ملازمت نہ کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 125 میں مشتبہ اشخاص اور گاڑیوں کی تلاشی لے گا۔ یہ آرٹیکل 2002 میں پولیس ایکٹ کے تحت بنا ہے۔ آرٹیکل 140 میں کوئی غفلت سے کتے کو کھول دے گا تو سزا ہے۔ آرٹیکل 148 میں پانی نجس کرنے کی سزا 6 ماہ قید ہو سکتی ہے۔ جو پانی کو نجس کرتے ہیں وہ آرٹیکل 148 میں اس کے لیے 6 ماہ قید ہو سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 86 میں چلتی گاڑی کے پائیدان پر سوار ہونے کی سزا ہے۔ دفعہ نمبر 179 کے تحت موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے گا۔ ضابطہ فوجداری 1898 میں بنا ہے یہ۔ دفعہ 154 قابل دستاندازی جرم کی گرفتاری ہے اور تفتیش کے اختیارات دفعہ نمبر 156 اور دفعہ 157 میں ہے۔ دفعہ نمبر 99 میں ہر شخص کو اپنے مال جان کی حفاظت کا حق ہے۔ دفعہ نمبر 100 جسم کی حق حفاظت خود اختیاری کو ہلاک کرنے میں دوسرا شخص تک وسیع کیا جا سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 142 ضابطہ فوجداری مجرمہ خلاف قانون کا ممبر ہونا۔ دفعہ نمبر 144 میں اسلحہ لے کر شریک ہونے کی سزا ہے۔ دفعہ نمبر 42 میں عوام پولیس کی خدمت مدد کرنے کے پابند ہے۔ دفعہ نمبر 167 کے تحت پولیس پابند ہے کہ بلا وارنٹ یا مجسٹریٹ کے 24 گھنٹے سے زیادہ حراست میں نہ رکھے گا۔ دفعہ نمبر 150 کے تحت جرم قابل دستاندازی کا ارادہ رکھتا ہو کہ کو اطلاع پر گرفتاری اور دفعہ 151 میں بلا وارنٹ اس کی گرفتاری ہے۔ دفعہ نمبر 235 میں آوارہ پھرنے اور زنا کے لیے بلانے کی سزا 1 ماہ قید اور جرمانہ ہوگی۔ وہیکل آرڈیننس دفعہ نمبر 3 میں بغیر لائسنس گاڑی چلانا منع ہے اور دفعہ نمبر 4 میں عمر کی حد ہے اور وہیکل آرڈیننس دفعہ نمبر 23 بغیر کاغذ گاڑی نہ چلے گی اور دفعہ نمبر 44 میں بغیر روڈ پرمٹ گاڑی نہیں چلائے گا۔ دفعہ نمبر 75 میں رفتار کی حد ہے اور دفعہ نمبر 96 میں گاڑی روکنے کا فرض ہے اور دفعہ نمبر 99 میں بے تحاشا گاڑی چلانے کی سزا ہے 4 سال اور جرمانہ اور دفعہ نمبر 94 میں ڈرائیور پابند ہے کسی شے کی یا املاک کی نقصان پر گاڑی روکے اور دفعہ نمبر 100 میں نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پابندی ہے۔ ایکٹ پولیس 1961 دفعہ نمبر 29 میں فرض منصفی پر غفلت وغیرہ کی سزا ہے۔ دفعہ نمبر 31 میں پولیس کو چاہیے کہ شارع عام وغیرہ پر نظم قائم رکھے۔ دفعہ نمبر 34 راہگیروں کی حق میں رکاوٹ اور جانوروں پر بے رحمی پر سزا 18 دن قید ہے۔ پولیس ایکٹ 1961 دفعہ نمبر 34 کے تحت جانوروں پر بے رحمی کو روکنا اور 18 دن کی قید سزا مجھے بہت پسند آیا۔ ابھی دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ چند سوالات ہیں۔ یہ مولوی جمیل چلاسی نمبر 03555 157237 اس نے یہ کہا مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپر پاور توڑنے آیا، خلافت کے بغیر اسلام کی نفاذ ممکن نہیں، علماء وضو معطل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی عبادت وضع کا فرض نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی عبادت وضع کا فرض نہیں، جنت کی موجودہ تصور کم فہمی ہے، یاجوج ماجوج چینی اور روسی ہے، امام مہدی کی آمد کا عقیدہ عمل سے دور کر دیتی ہے، تبلیغی محنت سرمایہ داروں کی مفاد کو تربیت دیتی، یعنی امریکہ اس محنت کی حامی ہے کہ لوگ صرف عبادت کو سب کچھ سمجھ کر مسلمان جمود میں رہے، خمینی انقلاب امت مسلمہ کے لیے خوش عین ہے کہ مسلمان انقلاب کے لیے محرک ہو جائے، جہاد حاضر تشدد اور وحشیانہ عمل ہے، ریاست خلافت کے بغیر خلافت کے، حفظ قرآن بغیر سمجھے وقت کا ضیاع ہے، سماعت حرام نیت پر ہے ورنہ جواز ہے، صرف داڑھی اسلام نہیں ہے، صحابہ کا طرز اس دور کے لیے معیار نہیں ہو سکتا۔ ان پوائنٹس کے خلاف دارالفتاء سے کفر کا فتویٰ شائع ہوا، جبکہ مندرجہ بالا جو ابھی ذکر کی گئی ہے یہ فکر شاہ ولی اللہ محدث شاہ دہلوی رحمۃ اللہ کے اہم نکات ہیں، ان پر اپنا رائے سے اظہار کر سکتے ہیں۔ والسلام۔